جب کوئی حبیب اپنے محبوب کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ بھی بہت پیاری ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کراچی میں ہوتے تھے، یہ عارض 1998 میں ان کے خاندان میں پہنچا اور تقریباً 11 روز ان کے یہاں قیام کیا رمضان مبارک میں. تو ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا، پیارو، سب سے پیارا کون کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کہا سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ میں اپنے پیاروں کو دینا چاہتا ہوں. سب سے پیارے نے اپنے سب سے پیارے کو ایک چیز دی ہے، تو ظاہر ہے پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دے تو وہ بھی پیاری ہوگی نا. ہاں، سب سے پیارے نے اپنے پیارے کو سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب، میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور آپ ترس کھانے والے اور رحم کرنے والوں میں بہترین ترس کھانے والے. اب یہ مضمون جو اللہ پاک نے محبوب کو بتلایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں اور معافی کے بعد انعام دینا بھی چاہتے ہیں. مضمون بتا دیا. جیسے ہم کسی میونسپل کارپوریشن میں جائیں یا گاؤں کے تلاتی کے پاس جائیں، پٹواری کے پاس جائیں اور وہ کہیں صاحب یہ کام ہے اس طرح، کہ دیکھو ایسے ایسے اپلیکیشن لکھ کے لاؤ. تو وہ جو مضمون بتا رہا ہے، یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، بس ہم اس طرح سے کر کے لے جائیں گے تو کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بتایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے جو مجھ تک اور آپ تک پہنچا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی چاہتے ہیں اور انعام دینا چاہتے ہیں. پھر حضرت نے اپنے انداز میں اس کو ذرا سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو، ایک باپ اگر اپنے بچے سے ناراض ہو جائے اور اس کو نکال دے گھر سے کہ دفع ہو جائے یہاں سے، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، اب وہ بچہ باپ کی ڈانٹ کھا کے نکل جائے. اب وہ گیا اپنے کسی دوست کے یہاں، رات کو وہاں روکا، کچھ بات نکلی اور اپنے دوست کو کہا کہ میں اپنے گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، ابا نے نکال دیا ہے. بیٹے نے اپنے ابا کو کہا کہ ابا یہ تو میرا دوست تو ضرور ہے لیکن یہ تو گھر سے نکلا ہوا ہے، باپ نے اس کو بھگایا ہے. تو باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، دوستی اپنی جگہ، لیکن جب ایسا کیس ہے تو اس کو یہاں سے نکال، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو اپنے گلے پڑے گا. اب دوسرے دن دوست نے بھی نکال دیا کہ بھائی تو سوری، پھر کبھی آنا، ابھی تو چلا گیا. اب وہ 2-3 دن تک گھومتا پھرتا رہا، کبھی وشی ٹرین پر سو جاتا، کبھی. اب میلا کچیلا ہو گیا. اب ایک روز بازار سے گزر رہا ہے، اب اس کے والد کے دوست کی نظر اس پر پڑی. ارے بھتیجے کیا بات ہے، یہ تو نے کیا چھت بنائی ہے؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا انکل میرے ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا. ارے دماغ خراب ہے اس کا، بیٹھ میری بائک پر چل، میں لے کے چلتا ہوں. اب بائک پہ بٹھایا، وہ لے کر آیا گھر پر اور اپنے دوست کو آواز دیا، ابراہیم مثلاً، ارے تجھے شرم نہیں آتی؟ دماغ خراب ہو گیا، پھول جیسا بچہ، اور گھر سے نکال دیا اس کو. کہیں کسی دشمن کے کسی مخالف کے ہتھے لگ گیا تو جان بھی چلی جائے. یہ دور کیسا ہے، تجھے کچھ ہوش ہے کہ نہیں؟ کیا بچوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے؟ اب وہ آگے سے کیا کہتا ہے، دیکھ بھائی اس نے میرا اتنا دل دکھایا ہے، جب تک یہ میرے پیر پکڑ کے مجھ سے معافی مانگ کے یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کروں. تو باپ جو یہ کہہ رہا ہے نا، جب تک میرے پیر پکڑ کے یہ نہ کہے ابا مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کروں گا، تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بس وہ طریقہ اپنا لے. یہ مضمون بتا رہا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا. اب وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور کہا ابو مجھے معاف کر دو. باپ نے سینے سے لگایا اس کو بھی، وہ بھی تو بہرحال تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل رکھنے والا تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسا، جاؤ بیٹا فریش ہو جاؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو. پھر دوست کو بٹھایا، پھر کہا کہ اصل میں ایسا ایسا تھا، بہت سمجھا کے تھکا ہوں، مانتا نہیں تھا. خیر آپ لے کر آئے ہیں، بہرحال میرا بیٹا ہے، کیسے اس کو دور کر سکتا ہوں، لیکن اس کو تنبیہ کرنی تھی. آپ معافی مانگ لی اور آپ بیچ پہ گواہ بن گئے. مجھے امید ہے کہ اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے، اب یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. خیر اس کو چائے پانی کرا، اس کو تو رخصت کر دیا دوست کو. اب بچہ فریش ہو گیا، گھر میں خوشی کا ماحول ہوا. 1-2 گھنٹے کے بعد باپ نے کہا بیٹا ادھر آؤ. اب نکالا 2000 کا نوٹ.
اور کہ بیٹا دیکھو گھر میں کچھ مہمان آنے والے، بازار جاؤ، فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لے کر آؤ، فروٹ کی دکان سے فروٹ لے کر آؤ، کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، بسکٹ لے کر آؤ، نمکین لے کر آؤ، اور یہ دیکھو یہ 1000 روپے کا تقریباً سامان ہوگا اور 500 روپے تمہارے، کوئی چیز کی ضرورت ہو، کھانے پینے میں کچھ کرواؤ، کسی استعمال کی چیز لینی ہو تو وہ تمہارے. تو پہلے تو معاف کیا جی، جب معاف کر دیا اب رحم کیا، ترس کھایا. اب 500 روپے دیے نا، اب ترس کھایا. تو اس آیت میں دیکھیے رب اغفر، اللہ جی معاف کر دیجیے، ورحم، اور ترس کھا لیجیے. اور آپ تو کائنات میں جو باپ ہے نا جو بچوں کے ترس کھاتے ہیں، آپ تو سب سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں. ایک باپ اپنے بچوں پر، جو روٹھے ہوئے بچوں پر، یا جن بچوں سے روٹھا ہوا باپ تھا ان کو معاف کر کے اتنا ترس نہیں کھاتا جتنا کہ پیارے اللہ آپ اپنے بندوں پر ترس کھاتے ہیں. وانت خیر الراحمین، آپ تو بہترین ترس کھانے والے. تو اس مضمون کے ذریعے سے بھی ہم دعا کیا کریں، بلکہ اس کو تکیہ کلام بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان دونوں حصے کو بھر دے گناہوں سے، حالانکہ نہیں بھر سکتا، یہ بہت بڑا اسپیس ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. انسان اور جنات سارے کے سارے مل کے بھی من مرضی کے گناہ کرے تو بھی اس جگہ کو نہیں بھر سکتے، اتنا بڑا خلا ہے. لیکن فرض کرو کہ اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اوپر آسمان اس خلے کو بھر دے تو بھی یہ گناہ محدود ہے اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے. تو بھی یہ گناہ لمیٹیڈ ہے اور اللہ کی رحمت ان لمیٹیڈ. اور بندہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اگر ایک پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کہتے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں. اللہ ایسے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیا، تو استغفار ایک مرتبہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کر لے، ایک بار جوانی میں کر لے، ایک مرتبہ بڑھاپے میں کر لے، ایک دو مرتبہ کافی ہو گیا. یہ کیا کہ بار بار استغفار کرے؟ تو اتنے تو کئی مرتبہ گناہ بھی نہیں کرتے اپنے صبح سے شام تک میں، اتنی کوانٹٹی میں تو گناہ بھی نہیں کرتے جتنی مرتبہ کئی مرتبہ 300 400 1000 مرتبہ استغفار کرتے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کے کہنے پہ گناہ تو معاف کر دیتے ہیں. اب جتنی مرتبہ استغفار کر رہا ہے پھر اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. اس کے درجات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کرتے وہ گناہ تھوڑے تھے ان کے کہ اس کے مقابلے میں استغفار کرتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے اور آپ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میں بخشایا ہوں، میں اتنا استغفار کرتا ہوں، دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو تمہیں تو اور زیادہ کرنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ استغفار کرتے تو ایک مرتبہ کر لیتے وہ بھی کافی تھا، اور دوسرے ایک مرتبہ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو بخشائے تھے. تو وہاں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ محبوب جو استغفار کرتے تھے اس استغفار پر محبوب کے درجات بلند کیے جاتے. بہرحال استغفار کا عمل ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو میٹر اور جو مضمون جو بتایا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، انہی الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. کتابوں میں لکھا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو وہ کہے گا کہ پیارے فرشتے کہیں گے کہ پیارے اللہ آپ اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تو کتنی مرتبہ صبح سے شام تک آپ سے توبہ استغفار کیا کرتا تھا اور آپ کی ولایت مانگتا تھا. تو باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہوں گے پھر بھی پوچھیں گے کہ یہ مانگتا تھا کہ ہاں آن ریکارڈ ہے، ہم نے لکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے، یہ مانگتا تھا، آپ کی ولایت مانگتا تھا، گناہوں سے سچ توبہ کرتا تھا. تو کہا کہ اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو پھر تو اس کو جنت میں لے جاؤ. اگر یہ مجھ سے مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا، میں نے نہیں دیا، وہ میری حکمت تھی، میری مصلحت تھی. اس نے اپنا کام پورا کیا، اس نے اپنا کام پورا کیا. اس نے ہدایت مانگی، میں نے ہدایت نہیں دی. اس نے توفیق مانگی، میں نے توفیق نہیں دی. سمجھے؟ تو اس نے اپنا کام کیا، میں نے نہیں کیا. کیوں؟ میں احکم الحاکم تھا، میری مرضی. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر دین کے کام جتنے شعبے چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں اور لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں پھر تو قیامت کبھی آئے گی نہیں. قیامت تک آئے گی نہیں، کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ جب خیر
پھیلے گی اور خیر عام ہوگی تو قیامت تو شرار الناس پہ آئے گی، خیار الناس پہ تھوڑی آئے گی۔ تو اگر شر بڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کی ایک حکمت چل رہی ہے کہ جب شر غالب ہوگا، خیر مغلوب ہوگی، ایسے لوگوں پہ قیامت آئے گی۔ تو اب جب اللہ پاک نے ہی ایک نظام چلا رکھا ہے تو ہم سوچیں کہ جب اس نے ہی چلا رکھا، وہی نہیں چاہتے کہ خیر غالب آئے مثال کے طور پر، تو پھر ہم کیا کریں اور ہم جو ہے تکے لگا لگا کے بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں؟ نہیں نہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ ہمارا کام ہے کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ پھر حکمت ہے اس کی، وہ حکیم ہے، وہ حاکم بھی ہے۔